إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، رب کریم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمیں اس بات کا پابند کیا کہ رب کریم نے جو بھی احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرامین صادر فرمائے ہیں ان تمام پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے اور ان احکامات اور ان فرامین کے مقابلے میں تیسری کسی چیز کو نہ رکھا جائے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، تو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی سماج اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے ان احکامات کو چھوڑتا ہے یا ان میں سے بعض پر عمل کرتا ہے، بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے، اس کی توحید بھی خطرے میں ہے۔ یعنی کسی انسان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جائیں، پیارے حبیب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے بتایا جائے
اور وہ یہ کہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، رب کریم نے ایسا فرمایا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اگر ہم یہ تمام چیزیں مان لیتے ہیں تو ہمارا سماج ہمیں کیا کہے گا؟ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے ہمیں کیا کہیں گے؟ اگر ہم جو کام کرتے آ رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہمارے رشتہ دار ہمیں طعنہ ماریں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری جس انسان کے اندر داخل ہو جائے وہ کبھی حق پر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ اگر میں حق کو قبول کر لوں گا، اگر میں رب کریم کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دوں گا، اگر میں گناہوں سے باز آ جاؤں گا، جن چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہے کہ میں فلاں کام غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں اس سے باز نہیں آ رہا، اگر میں ان تمام کاموں سے باز آ جاؤں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے طعنہ ماریں گے، لوگ مجھے بات سنائیں گے۔ اگر یہ بیماری کسی کے اندر پیدا ہو جا رہی ہے تو یقین مانیے ایسا انسان کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا، ایسا انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی حد تک اور بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو رب کریم کا فرمان پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کام اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں یہ غلط ہے، صحیح کام، صحیح عمل یا صحیح بات یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ اس انسان سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جسے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں، اسے رب کے احکامات بتائے جائیں، رب کے فرامین اسے پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں، لیکن وہ اس سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑ لے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو نہ مانے اور لوگوں کی باتوں پر عمل کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کریم کو چھوڑ دے۔ ایسے انسان سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیا، نامی گرامی لوگوں کو رب العالمین کو پہچاننے سے روکے رکھا۔ یاد کیجئے وہ واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب کا انتقال کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے چچا جان، آپ نے اپنی زندگی میں میری بہت مدد کی ہے، ہر موڑ پر آپ نے میری مدد کی، میرا ساتھ دیا، میری آخری خواہش ہے آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آپ اسلام کا اقرار کر لیجئے، اسلام کو مان لیجئے، کلمے کا اقرار کر لیجئے۔ وہیں پر پاس میں مکہ کے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اے ابو طالب کیا ماجرا ہے؟ تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس محمد کے لیے اپنے باپ دادا کے تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی تم ہمیں ناراض کر کے چلے جاؤ گے، ہم تمہارے قبیلے کے لوگ، ہم تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تمہارے معاشرے، تمہاری سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور تم ہمیں چھوڑ کر کے اس محمد کے دین پر انتقال کر جاؤ گے۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے رہے، اے میرے چچا جان ایک بار کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن معاشرے اور سماج کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر پر بھی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کی ہر حالت میں مدد کیا کرتے تھے، ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہی چیز آج ہمارے سماج کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہم حق کو قبول کرنے کا تیار نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش رکھیں۔ رب کریم ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تاکید کی ہے، ہمیں کیا حکم دیا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔
ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک دین کے ایک واضح راستے پر، واضح طریقے پر چھوڑا ہے، ہم نے آپ کو دین کا ایک بہترین راستہ دیا ہے، اسی پر چلیے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جنہیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ یہ تعلیم تو اللہ کے نبی کو دی جا رہی ہے، لیکن تربیت ہماری کی جا رہی ہے۔ رب کریم ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی پرواہ مت کرو، جو شریعت نازل کی گئی ہے، جو رب کریم نے تمہیں شریعت عطا کی ہے، جو حکامات تمہیں دیے گئے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، انہیں کو انجام دو۔ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے، سماج کے دباؤ میں آ کر کے اور لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے ایسا عمل نہ انجام دو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اور جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کے طعنے سے بچنے کے لیے آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یقین مانیے وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اللہ رب العالمین متقیوں کا ساتھی ہے۔ جو انسان رب العالمین کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، لوگوں کا خوف اس کے دل سے نکل جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، رب العالمین کو اپنے سامنے مقدم رکھے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور جس کے ساتھ رب کریم کی مدد ہو اس کا کیا کہنا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا اور بار بار کی کہا ہے کہ لوگوں کی پیروی نہ کی جائے، جو شریعت، جو حکامات، جو فرامین رب کریم نے قرآن مجید میں اتارا ہے ان پر عمل کیا جائے، ان کو اپنے سامنے رکھا جائے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی رائے کو اور لوگوں کے خوشنودی کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن مجید کو ہم جانتے ہی نہیں کہ رب کریم ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم واقعی قرآن مجید کو پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو یقیناً ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر تم علم آ جانے کے باوجود تمہارے پاس سچی بات آ جائے، اس سچی بات کے آ جانے کے باوجود بھی اگر تم لوگوں کی پرواہ کرنے کے لیے اس سچی بات کو چھوڑ دو گے تو یقین مانو اللہ رب العالمین بہت ہی زبردست ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس صحیح اور سچی بات آ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں عمل رب العالمین کے حکم کے مخالف ہے یا فلاں کام سے ہمیں رب کریم نے منع کیا ہے، ہمیں فوراً اس سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رب کریم کے حکم ماننے پر لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگوں کے ہمیں طعنے کیا سننے پڑیں گے۔ ان چیزوں کا اور ان باتوں کا دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن مجید میں سے کچھ کو تو مان لے رہے ہو، کچھ کو چھوڑ دے رہے ہو، جو چیز تمہارے نفس، تمہارے خواہش کے مطابق ہے اس پر تم عمل کرنے کے لیے تیار ہو، جو چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو تم چھوڑے بیٹھے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تمہاری خواہش اور لوگوں کی خواہش کی وجہ سے تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سلم، ادخلوا فی السلم، سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے رب العالمین کو اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دینا۔
اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دینا، جیسا رب العالمین کہہ رہا ہے بالکل ویسے زندگی گزارنا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے حق بات کو مت چھوڑو۔ لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سماج ہمیں کیا کہے گا، ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، اس کی پرواہ کیے بغیر جو بات رب العالمین کہہ رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اور اسی میں بھلائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، وہ زندگی اپنے مرضی سے نہ گزارے، جو اسلام چاہ رہا ہے، جو رب العالمین چاہ رہا ہے اس حساب سے رب کی مرضی سے انسان زندگی گزارے۔ اور ایک چیز اور ہے، ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور تمام اعمال کرتے ہیں رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اگر میں فلاں عمل کروں گا، فلاں چیز سے میں رک جاؤں گا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعمال انجام دے رہے ہیں، اور یہاں سے شرک کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، تم عمل کرو مجھے خوش کرنے کے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ہم نے لوگوں کو رب العالمین کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے تم مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے اعمال کرو، میری رضامندی کے لیے گناہوں سے بچو، لیکن آج ہم تمام اعمال اپنے تمام کام جو کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آج ہمیں سماج میں اچھا سمجھا جائے، ہمیں سماج میں مقام و مرتبہ حاصل ہو، لوگ ہمیں اچھا سمجھے، لوگوں کی نگاہ میں ہم اچھے بن جائیں، ہم لوگوں کو خوش کر لیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے حق کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ لوگوں نے تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ کہا ہے۔ انبیاء کرام کا واقعہ لے لیجئے، انبیاء کرام نے جب بھی اپنے وقت میں حق کی تلقین کی، حق کے لیے آواز اٹھائی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے لوگوں کو پکارا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ندا، یہ آواز لگائی، یہ اعلان کیا، لوگ آپ کو دشمن ہو گئے، آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا، آپ کو دیوانہ، جادوگر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا اللہ کے نبی رک گئے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کیا اللہ کے نبی نے اپنے مشن کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو وہیں پر چھوڑ دیا ہوتا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا، آج ہم تک اسلام نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے کافر آئے تھے، آفر لے کر کے آئے تھے کہ اے محمد آپ اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے، آپ ہم سے جو کچھ چاہتے ہیں ہم وہ آپ کو دے دیں گے، آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں، آپ جتنا مال چاہتے ہیں، آپ دنیا کی جو نعمت چاہتے ہیں، ہم وہ تمام نعمت آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں گے، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا تاریخی جواب دیا تھا، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، دوسرے میں چاند لا کر کے رکھ دو، پھر بھی میں باز نہیں آنے والا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں نصیحت کیا ملی، ہمیں تعلیم کیا ملی کہ لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی، اس میں لوگوں کی بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، آپ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں شاید تاریخ میں، اتہاس میں کسی کو دی گئی ہوں۔ اور جب لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، تو کیا کہا کرتے تھے؟ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یعنی صحابہ کرام کو مکہ کے کافر بیوقوف کہا کرتے تھے، انہیں پاگل کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے ایک پاگل کے کہنے پر تمام دنیا کے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کو اختیار کر لیا ہے۔
اور اسی لیے مکہ کے کافر نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیں؟ بڑی عجیب بات ہے، لیکن افسوس آج وہی ہمارا سماج ہے۔ ہمارے سماج کے اندر لوگوں کو بتایا جاتا ہے فلاں عمل غلط ہے، صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرو، مزاروں پر جانا غلط ہے، مزار پر جا کر کے شرک مت کرو اور شرک کا دروازہ مت کھولو، اس لیے کہ جو مزار پر دفن ہیں ہماری کوئی بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے، لوگوں شرک مت کرو، رب العالمین کو پکارو، رب العالمین سے دعا کرو۔ لیکن ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کا یقین بھی کر لیں گے آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مزار میں جو لوگ دفن ہیں یا قبر میں جو لوگ دفن ہیں وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس عمل سے باز آ جائیں گے ہمارا سماج ہمیں کیا کہے گا؟ جس سماج کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس سماج میں تمام لوگ اسی قبیلے کے ہیں، تمام لوگ شرک کرنے والے ہیں، اگر ایک ہم اکیلے اس شرک سے باز آ جائیں گے، بدعات کو چھوڑ دیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، ہمارا سماج ہمیں سماج میں رہنے نہیں دے گا۔ لوگوں کے اندر خوف موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی آج دنیا میں تمام گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یاد کریے اصحاب کہف کو، وہ چند نوجوان جو رب العالمین کو پہچان گئے تھے، رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے، ان کا پورا قبیلہ، پورا علاقہ شرک بت پرستی میں مبتلا تھا، اگر وہ چاہتے اپنے سماج میں رہنے کے لیے، اپنے خاندان میں رہنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں رہنے کے لیے رب کریم کے دین کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے دین کو اختیار کیا اور رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ یعنی وہ چند نوجوان، ابھی نوجوان ہی تھے، ابھی ان کی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے رب کو پہچان لیا تھا۔ رب کو پہچاننے کی وجہ سے تمام دنیا کو انہوں نے پیر لات مار کر کے اور رب العالمین کی عبادت، رب العالمین کی بندگی کو اختیار کر لیا۔ اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یا اپنے اس سماج کے اندر جہاں شرک پھیلا ہوا ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر تمام لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ یہاں پر ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کریں گے لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، ہمیں رسوا کریں گے، لیکن اس بات کی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر اس بات کی، ان کے اندر یہ بیماری نہیں تھی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لیکن ہمارے سماج میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے۔ کسی کو بھی کسی نیک عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا دوسرا جواب ہوگا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ غور کیجیے گا، یہ جو کلمہ، یہ جو بات ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، یا ہمارے باپ دادا ایسا کرتا ہے اسے ہم چھوڑ دیں، یہ بات آج کی نہیں ہے۔ ہر امت میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کی امتی نے یہ بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ بل قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ویسے ہم بھی کریں گے، اگرچہ باپ دادا غلط ہو آج ہم بھی غلط کریں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن کوئی بھی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کے ہمارے باپ دادا کیا کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم اپنے عمل کے بارے میں ذمہ دار ہوں گے کہ دنیا میں رہ کر کے ہم کیسی زندگی گزار کر کے آئے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کیا ہم وہاں پر جا کر کے یہ جواب دیں گے؟ ہمیں بات تو معلوم تھی، ہمیں پتہ تھا، ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ ہاں فلاں کام غلط ہے، فلاں کام گناہ کا ہے، فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام شرک ہے، لیکن ہم سماج کے دباؤ میں آ کر کے اس سے نہیں رکے تھے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جواب وہاں پر کام آ جائے گا تو یاد رکھیے یہ کوئی جواب وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ رب العالمین کے نزدیک یہ کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر کئی مقامات پر تمام چیزیں واضح کر دی ہیں کہ کیا چیزیں شرک ہیں، کیا شرک نہیں ہیں، اور اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جب اسلام میں داخل ہو رہے ہو پورے کے پورے داخل ہونا، لوگوں کی پیروی مت کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مت کھو دینا، اپنے اسلام کو مت چھوڑ دینا۔ رب العالمین تم سے جو چاہ رہا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن آج ہمارا سماج یہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہمیں دنیا کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہیے۔
سماج ہمارا جو کہہ رہا ہے، دنیا ہم سے جو تقاضا کر رہی ہے، یا دنیا جو ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا کے لوگ جو کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ آج ہمارا سماج یہ کہہ رہا ہے، یعنی اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر کے غلط کام کر رہا ہے اور اس کو ترویج اس کو حاصل ہو گئی، یعنی وہ کام پھیل گیا، تو گویا کہ اب ہم اس کو بھی ہم بھی کرنے لگیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ دنیا کے بہکاوے میں آ کر کے، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے، لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی باتیں 2 دن 4 دن سے زیادہ چلنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس سماج کے اندر کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر باتیں کرتا پھرے، لوگوں پر کمنٹ کرتا پھرے۔ بہت ہوگا اگر کوئی انسان حق کو قبول کر لیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں 2 دن بات کریں گے، 4 دن بات کریں گے، پھر اس کو بھول جائیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ فلاں آدمی کیسا تھا۔ لیکن اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، یاد رکھیے ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اگر ہم نے لوگوں کی بات کو پسے پشت ڈال کر کے، لوگوں کی بات کی پرواہ کیے بغیر اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہم نے حق کو مان لیا اور حق بات پر، حق چیز پر، حق عمل پر عمل کرنے لگے، یقین مانیے ہماری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، لوگ اسے تانے دیتے ہیں، یقیناً تانے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نوجوان ہے اور نوجوانی کی حالت میں ہی وہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ لیتا ہے، اس کے محلے والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس کو تانے دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تم داڑھی رکھ لیے ہو۔ یا ایسے ہی اگر کوئی نوجوان بچی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی نوجوان ہے، سماج کے اندر اسے بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر لوگ تانے دیتے ہیں کہ آخر یہ کوئی شادی ہے جس میں کوئی رسم نہ ہو، جس میں رسومات انجام نہ دیا جائے، یہ بھی کوئی شادی ہے جس میں کوئی فنکشن نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے رب العالمین ہم سے کل پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں ایک زندگی دی تھی اور دنیا میں ہم نے تمہیں ایک موقع دیا تھا اور ہم نے تمہیں اس ایک موقع پہ آزمایا تھا، تم اس آزمائش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہو؟ ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کی بات کی پرواہ کرتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، سماج ہم سے کچھ بھی کہے، ہمیں رب العالمین کو خوش کرنا ہے اور ہمیں رب العالمین کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ جذبہ، یہ جنون اگر ہمارے اندر پیدا ہو جا رہا ہے، یقین مانی ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان رب العالمین کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے رب کریم کو خوش کر لیا، اس کی آخرت بن جائے گی، اور جس نے لوگوں کو خوش کیا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ رکھے اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، مکمل اسلام و ایمان پر پابند رہیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔